بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم آلہ الطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 140 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت القیود المتأخرۃ زمانا عن المقید سے لے کر والتحقیق ان ھذا الجواب وحدہ تک۔ متاخر کی وضاحت کی جائے گی مثال کی صورت میں کہ شروط متاخر کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، شرط متاخر کے محال اور ممکن ہونے کے بارے میں دو قول ہیں، ایک محال ہونے کا قول، دوسرا ممکن ہونے کا قول، دونوں کی ادلہ کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں القیود المتأخرۃ زمانا عن المقید، وہ قیود، وہ شرائط جو وقت زمانے کے لحاظ سے مقید یعنی مشروط سے مؤخر ہیں، یعنی مشروط پہلے ہے اور شرط و قید بعد میں ہے، اس کی آج کے درس میں وضاحت ہوگی۔ شہید صدر فرماتے ہیں القید سواء کان قیدا للحکم المجعول او للواجب الذي تعلق به الحکم۔ قید، شرط، چاہے وہ شرط و قید ہو اس حکم کی جس کو جعل کیا گیا ہے، یا اس واجب کی جس کے ساتھ اس حکم جعل شدہ نے تعلق پیدا کیا ہے۔ واجب یعنی وہی افعال مکلفین۔ تو یہ ایسی قید، چاہے قید حکم کے لیے ہو یا قید متعلق حکم کے لیے ہو، یہ دو صورتیں، دونوں صورتوں میں قد یکون سابقا زمانا علی المقید بھی۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہی قید جو ایک دفعہ حکم کے لیے قید ہے، دوسری دفعہ متعلق حکم کے لیے ہے، تو ایک تقسیم کی بنا پہ یہ قید ایک دفعہ کبھی کبھی زمانے کے لحاظ سے مقید سے پہلے ہوتی ہے، وقد یکون مقارنا۔ اچھا، مثالیں آ رہی ہیں ان کی۔ اور کبھی کبھی شرط مشروط کے ساتھ، شرط مقید کے ساتھ بالکل متصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا، فالقید المتقدم، یہ اس کی یعنی سابق زمان کی مثال، بس فرق ہے وہ قید جو المتقدم للحکم، جو حکم سے پہلے ہے، من قبل شہر رمضان، ہلال شہر رمضان الذی هو قید لوجوب الصیام۔ مثلا یہ مثال کے ماہ مبارک کے چاند کا آ جانا، چاند رات کا آنا، یہ قید ہے وجوب روزے کے لیے۔ وجوب روزے کے لیے قید کا ہونا یعنی پہلے یہ شرط آ رہی ہے، زمانے کے لحاظ سے سابق ہے، بعد میں وجوب صیام ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں ہلال شہر رمضان نہیں ہو رہا تو قطعاً وجوب صیام بھی نہیں ہے، در حالانکہ ان ھذا الوجوب یبدأ عند طلوع الفجر، در حالانکہ یہ وجوب صیام آغاز کب سے ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے ہوتا ہے، جبکہ ہلال شہر رمضان غروب آفتاب سے ہوتا ہے۔ والقید المقارن للحکم، یہ دوسری، یہ قید سابق کی مثال تھی پہلے، یہ ماہ مبارک والی، اور اب وہ قید جو مقارن ہے، وہ قید جو مقارن حکم ہے، من قبیل زوال بنسبت للصلاۃ۔ مثلا نماز ظہر کے لیے زوال آفتاب کا ہونا یہ شرط ہے، لیکن شرط متصل نہیں، شرط متصل ہے، شرط مقارن ہے، یعنی جیسے ہی زوال ہو اسی کے ساتھ ساتھ، نہ کہ اس کے بعد نماز کا آغاز ہو رہا ہے، وقت نماز کا دخول ہو رہا ہے، نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ہی۔ والقید المتقدم للواجب،
من قبل الوضوء. اچھا، اور کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو یعنی یا قیود، یہ کہ ایک دفعہ سابق ہے زمان کے لحاظ سے، ایک مقارن، اور دوسرا قید مقدم ہے حکم کے لیے. یہ وہ قید جو واجب سے پہلے ہے، واجب بعد میں، قید پہلے ہے، شرط پہلے ہے. من قبل وضو ہے، مثلا وضو ہے، بنا رکھتے ہیں کہ علی کون صلاۃ، ظاہر پہلے اور نماز بعد میں ہے. لا بحالت، یعنی وضو سے مراد وہ ہے یعنی غسلات و مسحات ہیں، یعنی سر اور پاؤں کا مسح اور چہرے اور ہاتھوں کا دھونا ہے، یہ مراد ہے. لا بحالت مسببت عنہ مستمرت. اچھا، وضو سے مراد وہ حالت پاکیزگی اور طہارت مراد نہیں ہے جو آخری نماز تک برقرار رہتی ہے، بلکہ وہ ہے جو فرق یعنی ظاہری افعال جو انسان انجام دیتا ہے، یعنی مصدر، نہ کہ اس میں مصدر مراد ہے. والقید المقارن، اور وہ جو قید متصل ہے لو واجب کے ساتھ، وہ ہے من قبیل الاستقبال بنسبت الی الصلاۃ، مثلا روبہ قبلہ ہونا، یہ متصل ہے بالکل. یعنی اول نماز سے لے کر آخر نماز، جب تک صلاۃ ہے تب تک اس واجب کے ساتھ روبہ قبلہ کا ہونا شرط ہے. اس کے بعد شیخ صدر فرماتے ہیں وقد افترض فی الفقہ احیانا، بس اوقات فرض کیا جاتا ہے فقہ میں کہ کون القید متأخرا زمانا عن المقید، کہ ایسی قیود بھی ہیں جس زمانے کے لحاظ سے مقید سے مؤخر ہیں. ابھی تک کیا تھی وہ قیود جو سابق ہیں، شرط سابق ہے مقید سے، مشروط سے، یا شرط مقارن و متصل ہے، ٹھیک ہے یہ. لیکن اب شہید صدر فرماتے ہیں بسا اوقات فقہ میں ایسی شروط بھی ہیں جو مشروط پہلے ہے، شرط بعد میں ہے. مثال، اس کی مثال فی قیود الحکم. اچھا، یعنی پھر اچھا یہ قید متاخر کا تعلق پھر ایک مرتبہ حکم کے ساتھ ہے، دوسرے مرتبہ پھر متعلق حکم کے ساتھ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک دفعہ وجوب کے ساتھ ہے، دوسرے دفعہ واجب کے ساتھ ہے. مثال فی قیود الحکم، حکم جعل حکم کے ساتھ جو تعلق ہے وجوب کے ساتھ، اس کی مثال قیدیت الاجازت لنفوذ عقد الفضولی. نفوذ یعنی صحت، صحیح عقد فضولی. مثلا شرط اجازت، مثلا آپ کسی کی جانب سے بیع کرتے ہیں، بیع فضولی، یعنی اس کی اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں آپ اس کی جانب سے کر لیتے ہیں، تو اس میں صحت تصرف تب ہے جب بعد میں مالک اجازت دیتا ہے، یا وہ دوسرے شخص کی ملکیت میں تب آئے گی جب اس جنس کا مالک اجازت دے گا. یا فرض کریں کسی لڑکی، کسی عورت کا عقد فضولی، نکاح فضولی کیا جاتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ، کیا کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے یا دونوں کا کیا جا سکتا، اگر وہ اجازت دیتے ہیں یا ان میں سے کوئی دیتا ہے بعد میں تو وہ صحیح ہے عقد فضول. ٹھیک، یہ کیا، اس میں کیا ہوا، یعنی مشروط پہلے ہے، شرط صحت بعد میں ہے. بنا القول بالکشف، یعنی اس کی بنا پہ ایک اجازت یعنی کاشف ہے، اجازت ناقلہ، اجازت کاشف ہے، یعنی کشف کی بنا پر ہے، یعنی کشف کرتا ہے کہ جب سے یہ عقد منعقد ہوا تب سے صحت تصرف اس میں جائز ہے. ومثال، اور قید متاخر کی مثال فی قیود الواجب، یہ وجوب میں تھی اب واجب میں، یہ کیا ہے، غسل المستحاضة فی اللیل الدخیل فی صحت صیام النہار المتقدم الی قول بعض الفقہاء. مثلا مستحاضہ عورت ہے، البتہ مستحاضہ کثیرہ، اس کے لیے شرط ہے کہ صبح میں، دوپہر میں اور رات میں غسل کریں. اچھا، اس کے سابق روزے کے لیے شرط ہے اس کا روزہ تب صحیح ہے، یعنی سابق روزہ تب صحیح ہے، سابق روزے کے صحیح ہونے میں دخیل ہے اس کا مغرب والا اور نزدیک بغروب والا غسل. ومن ہونا، یہیں سے وقع البحث. اب ثمرہ کیا ہے اس کا، یہ ادھر سے ثمرہ بحث کا، شرط متاخر کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے. دو قول ہیں شرط متاخر کے بارے میں یہاں پہ، یعنی ایک قول ہے کہ شرط متاخر محال ہے، دوسرا شرط متاخر ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوئی ہے.
फी इम्कान शुरूत मुताखिर व अदमी, शुरूत मुताखिर के मुमकिन होने के बारे में और मुमकिन ना होने के बारे में। व मंशउल इस्तिश्काल, यहां से जो पहले कौल की वजाहत कर रहे हैं, यानी महाल होने की, कि महाल है, नहीं हो सकता। अच्छा, इस बार के लिहाज से अदम इम्कान की वजाहत है। इसका अच्छा क्यों नहीं है, इसकी दलील अब बयान करते हैं कि क्या वजह है कि शर्त मुताखिर मुमकिन नहीं, महाल है। अब यह कि हुआ अन्न शर्त जो भी हो, यानी जो भी हो, मुराद है कि जिस किस्म की शर्त मुताखिर हो, वल कैद बेमसाबत इल्लत, ये कायम मकाम इल्लत है। ठीक। औ जुज़उल इल्लत लिल मशरूत वल मुक़य्यद, या मशरूत के लिए इल्लत है शर्त व क़ैद, या जुज़ इल्लत है। ठीक, ये तो बिल्कुल बदीही सी बात है। वला युक़लु अन ततअख़्ख़र इल्लतु औ शय'उन मिन अज्ज़ा'i ज़मन अल मअलूल, ये असल मुमकिन नहीं, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। महाल होने वाले की दलील यह है कि कैसे मुमकिन है कि इल्लत बाद में हो, मुअस्सिर बाद में हो, असर पहले हो, खालिक पहले बाद में हो, मखलूक पहले हो नहीं सकता। या फर्ज करें कि दिन जो कि असर है, मालूल सूरज है, पहले हो, सूरज बाद में हो, यही नहीं हो सकता मालूल से। व इल्ला, अगर ऐसे होगा तो यल्ज़िमु तअसीरुल मअदूम फिल मौजूद, लाज़िम आता है कि मअदूम का असर हो मौजूद में, चूंकि इल्लत का असर होता है हमेशा मशरूत मालूल के अंदर, शर्त का असर होता है हमेशा मशरूत के अंदर, कैद का असर होता है मुक़य्यद के अंदर। आप अगर कहते हैं कि मालूल शर्त नहीं है, शर्त बेमंजिल जब इल्लत है तो वो बाद में है, तो जब वो है नहीं तो मशरूत को वो ईजाद कैसे कर रही है, मुक़य्यद को ईजाद कैसे कर रही है, मुक़य्यद में कैसे असर अंदाज हो रही है। मादूम जो है नहीं वो मादूम वजूद के अंदर असर अंदाज कैसे होगा, ये महाल है। लिअन्नल मुतअख़्ख़िर मादूम फी ज़मान साबिक़, चूंकि ज़मान साबिक़ के गुस्ल मुस्तहज़ा वाली मिसाल में तो जो शर्त गुस्ल है, गुस्ल लयाली, वो तो था नहीं, तो उसकी सेहत के लिए, उसके वजूद के लिए असर अंदाज कैसे हो सकता है। फ़कैफ़ युअस्सिर फ़ी वक़्तिन साबिक़ अला वजूदी, बस फिर कैसे असर अंदाज ये हो सकता है उस वक्त में जो इसके अपनी यानी शर्त मुतअख़्ख़िर के वजूद से पहले है, इसका वजूद बाद में है। वक़द उजीब अला हाज़ल बुरहान, है बेतहकीक जवाब दिया गया इस बुरहान का। अब शहीद सदर फरमाते हैं, देखिए तुल्लाब इकराम अजीज, ये दूसरा कौल यहां से आगाज हो रहा है, यानी मुमकिन होने का, कि शर्त मुताखिर मुमकिन है, वो महाल होने के दलील और वज़ाहत थी। अब मुमकिन होने की, मुमकिन होने में अब क्या कहते हैं, महाल होने वाले की दलील को रद्द करके इसके इम्कान को साबित करते हैं, बतौर मुस्तकिल दलील पेश नहीं करते। चूंकि दलील बयान करने का एक तरीका यह कि मुखालिफ की दलील को आप रद्द कर दें, या बतौर मुस्तकिल अपनी दलील पेश कर दें। ये मुखालिफ की दलील को रद्द करते हैं। इम्मा फीमा यतअल्लक़ बिशर्तिल मुतअख़्ख़िर लिल वाजिब, कि शर्त मुतअख़्ख़िर का ताल्लुक या तो फिर वाजिब के साथ है या वुजूब के साथ है। ठीक, या वाजिब के साथ या मुतालिक वाजिब के साथ, हुक्म के साथ या मुतालिक हुक्म के साथ है। ठीक, तो इसका मतलब यह कि फबि अन्ना कौन शैइन क़ैदन लिल वाजिब, कि इसका मतलब यह है कि एक चीज अगर कैद हो शर्त है वाजिब के लिए, तो मर्जो इसकी बाज़गश्त यह है कि इला तहसीसिल फ़िअल बिहिस्सतिन ख़ासतिन, के फेल का एक हिस्सा है जिसके साथ इस शर्त और कैद का ताल्लुक है, जात फेल के साथ नहीं, बल्कि फेल के मखसूस हिस्से के साथ, यानी जात नमाज के साथ नहीं, नमाज के मखसूस के साथ। वलैसल क़ैद इल्लतन और जुज़अल इल्लत लिल फ़िअल, और यहां पे कैद मुतअख़्ख़िर इल्लत नहीं है या जुज़ इल्लत नहीं है फेल के लिए, ताकि इश्काल तासीर मादूम फिल मौजूद लाजिम आए। व तहसीस कमा युमकिन, तहसीस यानी हिस्सा होना, मशरूत का हिस्सों में बन जाना। कमा युमकिन यकुन बिइज़ाफ़त इला अम्रिन मुक़ारिनिन, जिस तरीके से मुमकिन है कि ये शर्त यानी ऐसी चीज जो मशरूत के साथ मुत्तसिल है उसकी बिनस्बत हो, मुतक़द्दिमिया मशरूत से पहले उसी के लिए भी हो, कज़ालिक इस तरह युमकिन हो यकुन बिअम्रिन मुतअख़्ख़िरिन, कि शर्त व कैद एक ऐसी चीज के साथ भी हो जो उससे पहले और ये बाद में है। व इम्मा फ़ीमा यतअल्लक़ु बिशर्तिल मुतअख़्ख़िर लिल हुक्म, या तो फिर
وجوب کے ساتھ تعلق ہے، متعلق واجب کے ساتھ ہے، تو فَبِأَنَّ الْحُكْمَ تَارَةً يُرَادُ بِهَا الْجَعْلُ، اب حکم یعنی جعل، اب اس سے ایک مطلب جعل حکم مراد لیا جاتا ہے، وَأُخْرَى يُرَادُ بِهَا الْمَجْعُولُ، اور دوسری مرتبہ اس سے مجعول مراد لیا جاتا ہے یعنی وہی واجب۔ تو اما الجعل فهو منوط بقیود الحکم، اگر جعل آپ کہتے ہیں جعل مراد ہے تو پھر یہاں پہ یہ جعل مشروط ہے بقید الحکم وجود ہے تقدیر لحاظی، کہ مشروط ہے یعنی اس کے لازمی ہونا ایک حکم کی قید کا، لیکن فرضی لحاظی، لا بھی وجود ہے خارجی کما تقدم، لیکن وجود خارجی کے لحاظ سے اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ وہ وجود لحاظی مقارن الجد، اور وجود لحاظی چونکہ جعل ایک امر فرضی ہے، اسی طرح اس کے ایک شرط ہے وہ بھی فرضی ہوگی۔ وَأَمَّا الْمَجْعُولُ فَهُوَ إِنْ كَانَ مَنُوطًا بِالْوُجُودِ الْخَارِجِي لِقَيْدِ الْحُكْمِ، قید حکم کے لیے مجعول مشروط ہے کہ اس کے لیے قید خارجی ہو، وَلَكِنْهُ مُجَرَّدُ افتراض، لیکن یہ ایک خالی فرض ہے، وَلَيْسَ وُجُودٌ حَقِيقٍ خارجی، اس کے لیے کوئی وجود حقیقی اور خارجی نہیں ہے، جس کے نتیجے فلا محظور فی اناطۃ بامر متاخر، نتیجے میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا کہ یہ شرط کا تعلق ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو متاخر ہو، معاف کیجیے گا، اناطتی یعنی اس وجوب کا تعلق یا اس حکم کا تعلق ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ، یعنی امر یعنی ایسی شرط کے ساتھ جو بعد میں ہو، اشکال لازم نہیں آ رہا۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔